حسین حسین مولا حسین 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 مولا حسین 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 مولا حسین 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 مولا ڈل گیا سورج شمع جلی ڈل گیا سورج شمع جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ننا میرا اصغر کہاں گیا رے حسین 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 مولا حسین 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 مولا حسین 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 مولا حسین 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 مولا رات اندھیری سنسان بن ڈھونڈو کہاں تجھے اے گل بدن رات اندھیری سنسان بن ڈھونڈو کہاں تجھے اے گل بدن رو رو پکارے ماں دل جلی رو رو پکارے ماں دل جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈل گیا سورج شمع جلی ڈل گیا سورج شمع جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ننا میرا اصغر کہاں گیا رے حسین 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 مولا حسین 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 مولا حسین 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 مولا حسین 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 مولا وقت مدد ہے مشکل کشا مشکل کارو حل بہر خدا وقت مدد ہے مشکل کشا مشکل کارو حل بہر خدا تم ہی بتا دو مولا علی تم ہی بتا دو مولا علی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈل گیا سورج شمع جلی ڈل گیا سورج شمع جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ننا میرا اصغر کہاں گیا رے حسین 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 مولا حسین 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 مولا حسین 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 مولا حسین 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 مولا جنگل میں کس جاتو کو گایا خالی ہے جولا اے محلقہ جنگل میں کس جاتو کو گایا خالی ہے جولا اے محلقہ کس کو چنائے اماں تیری کس کو چنائے اماں تیری ننا میرا اصغر کہاں گیا ہے ننا میرا اصغر کہاں گیا ہے علیہ اجرن المودۃ فی القربى مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جس کے بارے میں علماء خطبہ ذاکرین بیان کرتے رہتے ہیں ابھی آپ نے اپنی مادری زبان گجراتی کے اندر بھی اس آیت کے ذیل میں سنا اور اس آیت کو جو ہے شعراء نے بھی اپنے کلام میں نبھایا ہے یقیناً ترجمہ آپ سبھی حضرات بخوبی جانتے ہیں قل اے رسول کہہ دو
اسألکم، کہ جب تم سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کس چیز کے بارے میں، علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رسالت کا اجر چاہیے. کائے کا اجر؟ رسالت کے اجر کے سلسلے میں سوال ہو رہا ہے، اور وہ جواب بھی جو ہے رسول نہیں دے رہے، رسول خاموش ہے. یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ جب تم سے سوال کیا جا رہا ہے اجر رسالت کے بارے میں، تو تم ان سے کہہ دو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اقربا اہل بیت کی مودت کے. یقیناً یہ سوال بھی ہے، ایک حقیقت ہے. آپ سے کوئی کہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے، اس کی کیا قیمت ہے، جو بھی جس لائن کو سامنے رکھتا ہے ایک چیز ہے، اس کے بدلے میں قیمت ہے. حقیقت. اب جیسی چیز ایسی قیمت. صحیح کہ غلط ہے؟ آپ کے پاس مہنگی چیز ہے تو قیمت مہنگی ہے، سستی چیز ہے قیمت سستی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کی ضرورت، اگر اس کی ضرورت سخت ہے تو موقع کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اب اگر اس کی مارکیٹ میں ویلیو اتنی گھٹ گئی ہے کہ وہ ڈیمانڈ گھٹ گئی اس کی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ چیز قیمت، چیز قیمت، الگ الگ طریقے سے الگ الگ باتیں ہیں. مگر عزیزو دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے ساتھ چلیں کہ یقیناً آنے والے سوال کر رہے ہیں اس نبی سے. اور یہ کون کر رہے ہیں سوال؟ مسلمان ہیں. مسلمان ہیں، کوئی کافر نہیں کہہ رہے. اس لیے کہ رسالت کا اجر کون دے گا؟ متوجہ ہے عزیزو؟ رسول اور رسالت. متوجہ نہیں جملہ کو. رسول دکھتے ہیں، رسالت نہیں دکھتی. سلوات پڑھو کیا بتا رہا ہوں. چلیے خیر، نہیں معلوم، آپ کی بھی غلطی نہیں ہے، وقت جو ہے زیادہ ہو گیا. کیا کہا عزیزو میں نے؟ رسول دکھتے ہیں، رسالت. سوچئے کہ مجھے اس کو چھونا نہیں ابھی، اس لیے بھاونگر والے ہیں ماشاءاللہ دو سلوات پڑھیں. تو یہاں رسول کی اجرت کی بات نہیں ہے، رسالت کی اجرت ہے. کس کی اجرت ہے؟ رسالت کی اجرت ہے عزیزو. چلیے شاید جاگ جائے. چلتے ایک میدان میں، وہاں پر کیا کہا تھا؟ رسالت کا کام انجام نہیں دیا. متوجہ ہوئے کچھ؟ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام. اب تو جھاگ جاؤ میرے بھائی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہاں پر کیا ہے؟ متوجہ ہو رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہاں پر آنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ رسالت کا اجر. اب رسالت کا وزن آپ سمجھیں کہ رسالت کا وزن اگر سمجھایا جا رہا ہے اس موقع پر تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام. مطلب اس سے بھی کوئی وزنی کوئی کام اور ہے. متوجہ ہو تو ہی کہوں گا آگے، ورنہ رک جاؤں میں یہاں پر. چلو آپ بن کیا میں بھی ان کا ساتھ لے لیتا ہوں. ایک اور سلوات پڑھو میرے بھائی.
चाहिए। चलिए आप जिस तरह सुनना चाह रहे हैं मैं उसी तरह सुनाता हूँ, कोई बात नहीं है। इसलिए कि हमको भी सिखाया जाता है कि बेटा जैसा माहौल है ऐसे हो जाया करो। तो यहाँ पर जो है उन जुमलों को भूल जाइए। यहाँ पर रिसालत का अज्र देने के लिए आने वाले आए, तो क्या किया? कौन है आने वाले? मुसलमान। तो क्या इन मुसलमानों ने नबी के विकार को, नबी की बुलंदी को नहीं देखा था? किसको दिया जाए कि जिस नबी ने अपनी वजन को, अपनी बुलंदी को कुफार कुरैश के सामने इस तरह से जाहिर कर दिया जब कलमे तौहीद के पैगाम को पहुंचाने की बात थी। तो क्या कहा था? एक हाथ पर क्या रख दो? साथ तो इसलिए आप भावनगर वाले हो, सूरज। दूसरे हाथ पर चांद। मगर क्या करेंगे रसूल? ये काम छोड़ेंगे नहीं। अब ये चांद रखना और सूरज रखना किसी के बस का काम है? आने वालों ने क्या क्या कहा था जो इत्तफाकी तौर पर तारीख में लिखा है? कहो तो बेहतरीन खूबसूरत जिस लड़की के लिए कहो उससे आपका अक्द। सरदारी चाहते हो तो अपने तमाम कबीलों का जो है सरदार। अगर मालो दौलत चाहिए, जितना को उतना सब मिलके आपको जमा करके। आजकल दुनिया दौड़ किसके पीछे रही है? हकीकत है ना, दुनिया किसके पीछे दौड़ रही है? इन्हीं चीजों के पीछे दौड़ रही है ना। जर जोरू ने मैं भी कुछ जानता हूँ, आपकी सलवा क्या तो वहां पर जो है रसूल ने इन तीनों चीजों को ठुकरा के बता दिया कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अगर कुदरत ले आओ और इतनी कुदरत हासिल कर लो कि एक हाथ पर सूरज दूसरे पर चांद रख दो, तब भी मैं ये काम छोड़ने वाला नहीं हूं। तो यहां पर सब कुछ दुनिया की चीजें खुल के आ गई कि नहीं आ गई? सब चीजें खुल के आ गई कि नहीं? तो जब रसूल की ये हकीकत कुफारे कुरैश के सामने ये सब लोग देख चुके थे कि नहीं देख चुके थे? देख चुके थे। अब उस रसूल से कह रहे हैं कि रसूल अगर आप अब उस रसूल से कह रहे हैं कि जिनकी बुजुर्गियों को, अजमतों को जो है कुफारे कुरैश भी कबूल कर चुके हैं, मान चुके हैं कि ये कोई मामूली नहीं है, बल्कि अजमतों का, बुजुर्गियों का मानने रखने वाला है ये। तो अजीजों, अब उसी रसूल से उस मौके पर कहा जा रहा है और रिसालत के अज्र के तौर पर कहा जा रहा है कि आप मांगिए, हम क्या पेश करें। देखिए तफसीर जो पढ़ते रहे, देखते रहे, उसमें पूरी एक हकीकत है, उससे किसी को इनकार नहीं है। मगर ये भी एक हकीकत है कि जिससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि रसूल को दिए थे कि भी कोई क्या दे सकता है। रसूल अगर मांगते कुछ अपनी तरफ से तो वो क्या होता, इसलिए कि रसूल पहले दिखा चुके हैं कि रसूल को कुछ दिया जाए और वो ले लें, रसूल ऐसे नहीं। लिहाजा रसूल की खामोशी रही, और खामोशी इतनी रही कि अल्लाह की तरफ से जवाब आया, क्या मांगो जी? अक़रबा की मवद्दत। क्या मांगो? अक़रबा की मवद्दत। अब ये मवद्दत और अभी आप उसमें मोहब्बत, यकीनन फर्क है। मोहब्बत मोहब्बत, मोहब्बत नहीं। क्या है? मोहब्बत। हमारे यहाँ गलत इस्तेमाल होता है, कोई मानना नहीं है इसका, इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अजीजों, ये मोहब्बत और मवद्दत, इसमें बड़ा फर्क है। मोहब्बत जो होती है जाहिरी अशिया से होती है। मैं खाली इशारा करना चाह रहा हूं, इसकी हकीकत को भी नहीं छोड़ूंगा। मोहब्बत को अगर समझना चाहें तो इस तरह से समझो, और मवद्दत को समझना चाहो तो इस वाक़े को सही तरह से समझ लो।
واقعہ کس طرح کا ہے؟ واقعہ اس طرح کا ہے کہ ایک بندے خدا جوان جو کھڑا ہے، رسول اس کے پاس سے گزرے تو اس کی جو حالت دیکھی تو اس کی ایسی پیاری حالت، ایسی دل کو کھینچ لینے والی حالت. تو رسول وہاں رکنے کے بعد صحابی بھی ہیں. رسول نے کہا کہ اے بندے خدا، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ دیکھیے محبت کی بات ہے. تو کہتا ہے بندے خدا کہ یا رسول اللہ بالکل. کہنے لگے کیا تم اپنی آنکھوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں دیکھیں وہی بول رہا ہوں جو سننے کے آتی تاکہ وہ الجھے نہیں کوئی بات. تو بندے خدا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بالکل میں اپنی آنکھوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی نے پھر جملہ آگے بڑھایا کہ کیا تم اپنے ابا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو بندے خدا کہ جی یا رسول اللہ میں اپنے ابا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا کیا تم اپنی اماں سے زیادہ محبت کرتے ہو مجھ سے؟ کہنے لگے جی یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی اماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کہنے لگے کیا تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ شاید بات کہیں تک پہنچ جائے، شاید. میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں، الجھن میں نہیں جا رہا ہوں، میں بالکل آسان لفظ میں آ رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں بندے خدا سے کہ تم اپنی آنکھوں سے زیادہ، کہنے لگے کہ ہاں. کہنے لگے اپنے ابا سے زیادہ، کہنے لگے کہ ہاں. اپنی ماں سے زیادہ، کہنے لگے کہ ہاں. کہنے لگے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ. ہاں گردن نہیں لاؤ، ساتھ کو بھی ایک سلوات میں کیا فضل ہے. تو اس بندے خدا نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو پھر یہاں پر رسول ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد کہتے ہیں کیا تم اللہ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ دیکھیے امتحان سوال ہے یہ. تو بندے خدا ٹھہرا، رکا، جواب نہیں دے رہا فوراً. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے نہیں، اور کھل کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ حکم خدا ہے. سب سے زیادہ محبت خدا سے کرتا ہوں، خدا کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. ایک پورا اسٹیپ آ گیا. ہماری محبت آگے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اب اگر یہاں تک متوجہ ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک چھوٹی سی حکایت اور سناؤ تاکہ جو اور ذرا محبت کو بڑھائیں. اس لیے کہ ابھی جو ہم جو ہیں وہ دائرے محبت میں گھوم رہے ہیں. اللہ ہم کو مودت تک پہنچا دے. تو عزیزوں دائرہ کیا ہے؟ دائرہ یہ ہے عزیزوں، ہم سب کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے اس کا لگاؤ اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. فاصلہ لگاؤ کو کم کرتا چلا جاتا ہے. آپ مجھے دکھ رہے ہیں، میں آپ کو دکھ رہا ہوں، سلام دعا خیریت. ہفتے بعد نہیں دکھائی تو فون پر دعا سلام خیریت. پھر ہفتہ 15 دن میں بدلے گا، 15 دن مہینے میں، مہینہ سال میں، پھر آپ کون اور میں کون، ہے نا. پھر کبھی بھولے بھٹ کے مل گئے کہیں، لیکن ہاں ان کو پہچانتا ہوں میں. یہ کیا ہے؟ دیکھنے کے بعد ایک جذبات جو اندر ہیں وہ آتے ہیں. اور یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں جلدی سے بالکل گھل مل جاتے ہیں. یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ بالکل گھل مل جاتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ بہت پرانے ہمارے رشتے ہیں، تعلقات ہیں ہمارے. تو عزیز یہاں پر اس کو رکھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ کیا ہے ہم سب کے ساتھ امام کی جو حکایت ہے اس حکایت کو واضح کرنے کے لیے دوسری حکایت آئے گی جو میں ایک کھل جائے بات اور ایک لیول تک پہنچ جائے انشاءاللہ. تو ہم سب کے ساتھ امام چھوٹے ہیں، کم سن ہیں. اماموں کے لیے کوئی سن و سال کی قید نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی سن و سال کی قید نہیں ہوتی. مگر ظاہری اعتبار سے تاریخ کے لکھنے والوں کے حساب سے جو بیان ہے
وہ بالکل حق ہے، صحیح ہے کہ کمسن ہے اور کمسنی کے عالم میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ان کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں وہ، ان کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا امام دیکھ رہا ہے، مسلمانوں کا امام جس کا نام ابو حنیفہ ہے دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے بعد جو ہے وہ تعجب ہوا، تعجب کرنے کے بعد جو ہے وہ ان سے تو نہیں پوچھا، بلکہ در دولت امام میں صادق علیہ السلام پر پہنچا، پہنچنے کے بعد جو اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہے۔ مولا سے ملاقات ہوئی، مولا نے کہا کہ جن کا معاملہ جن کا مسئلہ انہیں سے پوچھ لو، جن کا معاملہ جن کا مسئلہ انہیں سے پوچھ لو۔ مولا حاضر ہوئے، ساتھ امام سے سوال ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ بولے کہ میں نے دیکھا ان کو کہ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ آگے سے گزر رہے تھے اور یہ تو نماز پڑھے جا رہے تھے، نماز کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، لیکن کیا مسئلہ ہے نا، جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ اس لیے وہیں سے چلی آ رہی گندگی، یہ گندگی کہاں چلی آ رہی ہے؟ یہاں پر ایک لڑنا جھگڑنا نہیں، بس خالی ایک مسئلے کے طور پر رکھنا ہے سامنے بات۔ اب جب یہ بات ہو گئی عزیزوں، تو مولا نے کہا کہ جس کی میں عبادت کر رہا تھا وہ نحن اقرب من حبل الورید، نہیں کہا کیا کہ وہ جو ہمارے شہرگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب لوگوں کی گزرنے سے مجھے کیا فرق پڑتا تھا، میری نماز پہ کیا اثر ہونے والا تھا؟ اب یہ جواب سن لیا، آج بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آج بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چلو مجنوں کے پاس چلتے ہیں، سنے ہو نا داستان، اس داستان ایک چیپٹر سنا ہو ذرا سا، کہ جب ایک عابد عبادت کر رہا تھا ان کا، اور وہ نماز میں مشغول تھا، اور وہ اپنی جو ہے وہ معشوقہ کے عشق میں گرفتار، اور اس کی کیفیت جو لکھی لکھنے والوں نے کہ اس کے پاؤں میں جو تھے کانٹے پتھر جو بھی لگتا تھا، زخمی تھا، مگر اسے حالت کی بھان نہیں تھی اس کی، بس گزرتا چلا جاتا تھا۔ تو بندے خدا اس کی طرف سے بھی گزر گیا، اس کی نماز ٹوٹی تو کہتا ہے کہ اندھا ہے، بے وقوف ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے سے گزر گیا، میری نماز توڑوا دی۔ تو مجنون نے کہا کہ عجب ہے، تم کیا کر رہے تھے؟ کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ کس کی محبت کو لے کے؟ کہ اللہ کی محبت کو لے کے۔ توجہ سنیں، کس کی محبت کو لے کے؟ اللہ کی محبت کو لے کے۔ کہ تم اللہ کی محبت کے لے کے نماز پڑھ رہے تھے، میں تمہارے سامنے سے گزرا، مجھے پتا نہیں ہے، اور تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ میں ایک معمولی سی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہوں، میں جہاں سے گزرتا ہوں کچھ بھی ہوتا مجھے پتا نہیں لگتا کہ میں کہاں سے گزرا، تجھے کیسے پتا لگ گیا؟ مطلب یہ کہ انسان کی محبت بھی ایک طرف ہے، ایک طرف جو ہے اللہ کی محبت کہہ رہا ہے بندے خدا، مگر فرق اتنا ہے کہ وہ انسان کی محبت سے کم دکھائی دے رہی ہے۔ متوجہ ہو رہے ہیں؟ اب اگر یہاں تک آگے تو پھر آگے چلاتے ہیں۔ یقیناً ہم سے کیا طلب کیا ہے؟ کس کے بدلے میں؟ مودت طلب کی ہے۔ کس کے بدلے میں؟ اجر رسالت کے طور پر۔ رسالت کا اجر کیا ہے؟ مودت۔ اب یہ مودت کا ہی ایک ہلکا سا نمونہ ہے جو اتنی رات کو اپنے گھر بار چھوڑ کے فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے آپ کے دلوں کو جو نہیں کرنا چاہ رہا ہے، مودت کا ہلکا سا نشانہ کہہ کے خود کو ہی بچا رہا ہوں۔ حقیقت ہے ہمارے دلوں میں اس در سے لگاؤ ہے، کیفیت ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے سکون کو، آرام کو چھوڑ کے عزاداری کی خاطر اس عزا خانے میں جمع ہیں۔ ہم باہر خندق کا اہتمام ہو رہا ہے، اور ابھی پڑھا تھا انہوں نے کہ سہیل خراسانی والا واقعہ، تو سہیل خراسانی کے جو واقعہ میں پڑھا اس میں جو ایک ہی خالی پوائنٹ مجھے لینا ہے۔ جب آنے والا آیا تھا سہیل تو اس نے کیا کہا تھا؟ 1,00,000 تلواریں آپ کے حکم کی منتظر ہیں۔ کتنی تلواریں؟ 1,00,000 تلواریں، آپ اجازت دیں، حکم کریں، 1,00,000 تلواریں نکل آئیں گے۔ مگر نتیجہ کیا ہوا تھا؟ آپ نے پورا واقعہ سنا گجراتی میں، آپ پڑھے ہوئے سب ماشاءاللہ۔ اگر 7 دن کے آسانی سے جلدی بات پوری ہو جائے تو اسی تو 1,00,000 تلواریں آپ کے حکم کی منتظر ہیں، آپ اپنے حق کو طلب کیوں نہیں کرتے؟ قیام کیوں نہیں کرتے؟ قیام کی بات ہے عزیزو۔ تو یہاں پر مولا نے کیا اپنا کردار بتایا؟
مولا نے کردار یہ بتایا عزیزوں، ہے نا؟ جاؤ، کیا ہوا پھر؟ رک گیا، آنے والا آیا، پھر جوتے اتروا دیے اس کے، کود گیا۔ آگ ہے جی، کیا ہے؟ آگ ہے، باہر بھی آگ ہے۔ آگ جو ہے کیا بناتی ہے؟ کندن، ہے نا؟ سونا جو ہے کہاں مطلب پکا ہوتا ہے، جتنا وہ آگ میں جو ہے وہ مٹی میں تپے گا پھر آخری منزل میں جا کے ہوگا نا۔ تو یہ آگ وہاں پر استعمال کی مولا نے، کہا آنے والا ہارون مکی، جوتے اتار کے، پوچھا بھی نہیں کیوں کیا، کچھ نہیں، اس لیے کہ جب کہا جائے تو چونو چرا نہیں ہوتا، جب کہے کرو تو پوچھنا نہیں ہے کیوں، کس لیے۔ جان کی پرواہ کرے وہ مودت نہیں ہوتی، جان کی پرواہ کرے وہ مودت نہیں ہوتی۔ مودت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے مولا کے ہر حکم پر ہر وقت لبیک لبیک لبیک۔ یہ لبیک کہتے ہوئے کبھی کبھی کیفیت آتی ہے، جب زیادہ لبیک کا شور ہوتا ہے نا تو دل کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے۔ آپ لگا کے دیکھیے کوئی مجمع میں کہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جب زیادہ ہوگی تو آواز کے ساتھ ایک دل کی کیفیت بڑھتی جائے گی، بدلتی جائے گی عزیزوں۔ تو یہاں پر حکم پر جو کود گیا بندے خدا، اور کودنے کے بعد آپ کے سامنے پوری بات ہے۔ پھر مولا نے کیا کہا تھا جب سہیل دیکھ چکا کہ جب ایسے 5 ہو جائیں گے تب میں قیام کروں گا۔ کتنے؟ صادق آل محمد کو 5 نہیں ملے تھے۔ یہ میرا پڑھا ہوا واقعہ ہے، جو میں خالی ایسی آپ کی لفظ نہیں دہرا رہا ہوں، 5 کی گنتی بتائی تھی کہ ایسے 5 جب ہو جائیں گے تو ہمارے امام زمانہ کتنے چاہیے؟ 313، ہے نا؟ بس بات تمام کر دی۔ بس یقیناً اللہ ہماری محبتوں میں محبتوں میں اضافے پہ اضافہ کرے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی جو معرفت کو بڑھاتے چلے جائیں، اس لیے کہ جو ہماری آج کی معرفت ہے کل بھی وہی رہے، تو پھر اس محبت میں اس محبت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ ضرورت یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہم مانتے ہیں کہتے ہیں وہ ماننا اور کہنا جو ہے بالکل میچ ہوتا چلا جائے۔ کہیں کہتے ہیں مگر وہ ہوتا نہیں ہے، ہوتا کچھ ہے کہتے کچھ ہیں۔ یقیناً یہ سوچنے کی باتیں ہیں، دیکھتے جائیں انشاءاللہ۔ اور آ جاؤں اپنی منزل کی طرف، وقت بھی جو ہے جتنا دیا گیا اسے سمیٹتے ہوئے۔ یقیناً بڑی مصیبت کی رات ہے، تکلیف کی رات ہے، 2 معصوموں کی شہادت کی رات ہے، نبی کی شہادت، مولا حسن کی شہادت۔ ہاں عزیزوں، اہل بیت کے گھرانے میں ماتم ہے۔ اب حضرات زہرا کو ان کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے، بی بی زہرا کو ان کے بیٹے حسن کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ تو یہ تقاضا ہے، دنیا میں جہاں بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، دنیا کا تقاضا ہے، جو بھی جس سے محبت کرتا، جس سے لگاؤ ہوتا ہے، اس کی یہاں مصیبت کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزو، ہم بھی اس در سے محبت رکھتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، اور اس گھر میں مصیبت کی تاریخ ہے۔ شہادت، اس طرح کی شہادت عزیزو، دونوں شہادت نہ بیان کر پاؤں گا، ایک ہی کو جو ہے جتنا بیان کر سکا عزیزو۔ یقیناً اس طرح سے شروع کریں، السلام علیک یا ابا محمد، یا ابا محمد آپ پر سلام، مولا حسن آقا مسموم۔ عزیزو، اس
طرح کا واقعہ ملتا ہے، مولا حسن چھوٹے، مولا حسین بھی چھوٹے۔ بی بی سیدہ کے پاس مولا حسین آ کے کہتے ہیں نانا نے میرے بھیا کے منہ کا بوسہ لیا اور میرے گلے کا بوسہ لیا، اماں کیا میرے منہ سے بو آتی ہے؟ بی بی زہرا نے بیٹے کا منہ سونگ کے کہا نہیں تو میرے لال تیرے منہ سے تو خوشبو آتی ہے۔ تو کہتے ہیں اماں پھر نانا نے ایسا کیوں کیا؟ میرے بھیا کے منہ کا بوسہ لیا، میرے گلے کا بوسہ لیا۔ عزیزو بی بی زہرا حسین کو لے کے رسول کی خدمت میں آئی، آنے کے بعد کہتی ہے میرا لال حسین فریاد کرتا ہے۔ مولا حسین کی بات کو لے کے بی بی آئی، رسول نے کہا بیٹی سوال نہ کر، زیادہ نہ پوچھ، مگر ہاں بی بی نے کہا اے بابا آپ کو میرے حق کا واسطہ مجھے بتاؤ۔ ہاں عزیزو رسول نے کہا میرے لاڈلے حسن کے منہ کا بوسہ اس لیے لیا کہ میرے لال کو زہر نبا سے شہید کیا جائے گا اور زہر کی وجہ سے اس کا چہرہ نیلا ہو جائے گا۔ عزیزو اور کہا میرے لال حسین کے گلے کا بوسہ اس لیے لیا کہ میرے لال حسین کو ظالم آئے تیرے جفاکش سے شہید کرے گا۔ اجرکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے۔ عزیزو یہ باتیں مولا حسن کی اور مولا حسین کی شہادت سے پہلے کی ہے۔ بی بی روئی، رسول روئے، جتنے بھی سننے والے تھے سب نے گریہ کیا، اور آزاد اور آج بھی اتنے 100 سال بعد جب بھی یہ تاریخ آتی ہے تو پرسا دیتے کہتے آئے حسن مسموم، اے مولا حسن، اے آقا حسن۔ آزادارو مولا کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اور ہاں عزیزو زہر دینے والے کا پتہ بھی چل گیا اور اس سے پرہیز بھی کرتے رہے، مگر ہاں عزیزو آج کی رات بڑا سخت زہر دیا گیا۔ کس طرح سے ذرا سن لو، اس طرح سے مولا حسن اس جودہ سے پرہیز کرتے تھے۔ لکھا ہے روایت میں کہ مولا حسن ارے ہائے تکلیف کی وجہ سے بستر پر تھے اور وہ اپنے بستر پر اس طرح سے کہ نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، مگر حاضر جو پانی رکھا ہے اس پانی کے اندر زہر ڈال دیا گیا۔ مولا جب اٹھے پانی طلب کیا، وہ پانی جیسے ہی پیا، پینے کے بعد ایک جملہ لکھا ہے ہاں یہ کیسا پانی ہے کہ جو میرا کلیجہ کاٹے ڈالتا ہے۔ عزیزو مولا نے بے کی تشت میں کلیجے کے ٹکڑے، اور عزیزوں کا کیسے چھپا دو میری بہنوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ مولا مولا اے مولا آپ کو گوارا نہیں کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے زینب دیکھے، اے مولا آپ کو گوارا نہیں کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ام کلثوم دیکھے، مگر ہاں عزیزو جب زینب کلثوم آئی چھپا تو دیا گیا تھا، مگر جیسی نظر پڑی تو کیا کہا یہ کیا ہے، اور تشت نکلا دیکھا ہائے میرے بھیا کے کلیجے کے ٹکڑے۔ جب مولا حسین نے دیکھا تو مولا حسین بھی بہت روئے، بہت گرے۔
فکریاں کیا، بہت تڑپے، اور لکھنے والے نے لکھا مولا کو جیسی پتہ لگا کہ وہ پانی، تو مولا نے چاہا کہ وہ پانی پی لے۔ مولا حسن نے کہا کہ نہیں میرے بھائی، تیری مصیبت تو اس سے بھی بڑی ہے۔ ارے نہیں میرے بھائی، تیری مصیبتیں تو اس سے بھی بڑی ہے۔ اور اسی اسنا میں وہ سراہی گری۔ اب سن لو عزیزوں، وہ سراہی جیسی زمین پہ گری، اور پانی جو گرا تو جہاں جہاں پانی گرا وہاں پر ابھرنے لگا۔ اللہ اکبر! زمین میں اس طرح سے ہلچل ہو گئی، اس طرح کی کیفیت ہو گئی، تو مولا حسن کے کلیجے کا کیا ارے مصیبت زیادہ مگر اسی عالم میں کربلا کی یاد، کربلا کی مصیبتوں کی باتیں۔ مگر عزیزوں، امامت کے تمام چیزیں سپرد امام حسین کے کر کے مولا حسن دائی اجل کو لبے کر دے۔ مگر عزیزوں، غسل ہوا، کفن ہوا، عزت کے ساتھ جنازہ نکلا، مگر ہائے یہ واحد جنازہ ہے جو نکلا تو کفن لے کے تھا، سفید کفن کے ساتھ تھا، مگر بقی کی طرف نہیں بلکہ روضے رسول کی طرف جا رہا تھا، اس لیے کہ وصیت تھی۔ مولا حسن نے کہا تھا بھیا حسن میرے جنازے کو میرے نانا کی قبر کا طواف کرا کے دادی فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کر دینا، اور دیکھو خبردار صبر سے کام لینا، دشمن چاہے کچھ بھی کرے مگر صبر کا ہاتھ دامن سے جانے نہ پائے۔ مولا حسن کا جنازہ چلا، چاہتے کہ نانا کی قبر کا طواف، مروان اور ظالم عائشہ یہ سامنے آئے، رکاوٹ ہوئی، تیر چلے ایک نہیں 70 تیر، ارے کفن سفید تھا خون سے رنگین ہو گیا۔ سلام ہو صبر عباس پر، سلام ہو صبر مولا حسین پر کہ مولا حسن کی وصیت کے مطابق حسین نے صبر کیا، عباس کو تھامے رہے، اور یہی تو کہا تھا کہ نہیں عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ عزیزوں یہاں پر آگے اتنا سن لو، جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے کسی کے تو گھر میں رہنے والی مائیں بہنیں بیٹیاں سب ہوتی ہیں، ان کا کیا عالم ہوتا ہے، مگر عزیزوں انہیں یہی تو بتایا جاتا ہے پلٹنے کے بعد عزت کے ساتھ دفنا دیا، مگر یہ اہل بیت کا گھرانہ اور حسن کا جنازہ واحد ہے، گیا تھا سفید کفن کے ساتھ، آیا تیروں سے لدا ہوا، خون سے رنگین، آئے زینب کا کیا ہوا، کلثوم کا کیا موہا، بیویوں کا کیا ماتم، مگر عزیزوں دوبارہ کفن بدل کے جنازہ پھر بدی میں گیا اور دفن ہو گیا۔ عزیزوں بس بات تمام، حسین نے حسن کا جنازہ دفنایا، مگر ہائے مظلوم حسین جنازہ تیروں پر تھا۔ ایک فرق ہے دونوں میں، حسن کے جنازے پہ تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم حسین یا حسین، یا حسین، ہائے یا حسین پشتائے دیکھے جفا، یا حسین سکتے رسول خدا، ہائے سر پر سر نیزہ تیرا در بدر لے گئی فوج آدھا، بے کفن لاشے بے سر ہے غریب زہرا، ہے بدن کوڑ سے پامال تیرا باویلا، یا کیوں ہوئی جور و جفا کربلا، کیا تھی پیاسوں کی خطا کربلا، کچھ تو کہہ کچھ تو بتا کربلا، اپنے مہمان
वतनों पे खता सता सजदे में तहे थे गला एक एक जख्म से खून बहता था नोहा करती थी जनाबे जहरा खेमे के दर पे बहन करती थी फरियाद व पुकार जैसे सहरा में किसी शख्स की आवाज़ अज़ां या गया शेर अलमदार जरी चल गई काशी में महलू पे छुरी मर गया दस्त में हम शक्ल नबी खाक सीने पे सितम की बरछी घर घर ज़ैनब मजलूम का बर्बाद हुआ लुट गया शहर नबी करबला आबाद हुआ या गए बाजुए सक्काए हरम चिक गई मश्क हुआ ठंडा अलम खेमे शहर बथवर पामातम नोहा करते थे सभी अहल हरम ए अलमदार उठो छिनती है ज़ैनब की दा कोई बाकी न रहा आबिद मुज़तर के सिवा या कयामत रहे ये बख्श आज़ा यूं ही आती रहे मातम की सदा और हर एक लब पे हुसैनी नोहा असल में शेख आज़ादारों से पुरसा लूंगी मैं आज़ादारों को जन्नत की बशारत दूंगी या अकबरनी जवानी रणमा पापी कमानी दूर ताई गई रणमा पर चिनु फल चकले जामा सुना 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 शाम गरीबनी गटो चारे कोच खेमा उबळीने लईनो काळो शोच सानी जराज दीदामा सुना वगडामा सुना वगडामा सुना वगडामा सुना वगडामा जेम नलित खुदानी रहमत वर्ष करबो भला मतनी आस प्यासी तरस जुल्म सितमनी वर्षमा सुना वगडामा सुना वगडामा सुना वगडामा सुना वगडामा लाशियास गरनी जोलावियाचे सर्व दुख यारी मारू अनेक वार मंजर मूठ मार मानू तीर्थ गळामा सुना वगडामा सुना वगडामा सुना वगडामा सुना वगडामा एक जे निशानी હતી પાઈ તે કોઈને શાહનું જીગર ફાટી જાય છે અજોઈને લાશ કાસિમની ટુકડામાં સુના વગડામાં સુના વગડામાં સુના વગડામાં સુના વગડામાં સજદમ સરચને ગરદન છે પર શિમર ચલાવે છે
الفاز أبا الفاز أبا الفاز أبا الفاز أبا الفاز أبا الفاز أبا الفاز. آپ کے در پہ میری ہے یہ دعا، آپ کے نام سے زندہ ہے وفا، آپ کے سائے میں ہے فوج خدا، آپ پہ دل ہے فدا جان فدا. یا ابن عین اللہ یا ابن حسن اللہ یا ابن وجہ اللہ یا ابن یاد اللہ یا ابن یاد اللہ. عباس ظالم پہ تنقید ہے، عباس باطل کی تردید ہے، عباس عرفان توحید ہے، عباس پیاسوں کی امید ہے، اپنی پرچم سے ملتی ہے تازہ ہوا، آپ کے سائے میں ہے فوج خدا، آپ پہ دل ہے فدا جان فدا. یا ابن عین اللہ یا ابن حسن اللہ یا ابن وجہ اللہ یا ابن یاد اللہ. سہتے ہیں غم آہا بھرتے نہیں، بیعت یزیدوں کی کرتے نہیں، زندہ ہے مردوں سے ڈرتے نہیں، مر کر بھی ہم لوگ مرتے نہیں، جتنے تکفیری ہیں سارے ہوں گے فنا. آپ کے در پہ میری ہے یہ دعا، آپ کے نام سے زندہ ہے وفا. یا ابن عین اللہ یا ابن حسن اللہ یا ابن وجہ اللہ یا ابن یاد اللہ. باب الحوائج سے سب مانگ لو، لب رہے آنسوؤں سے کہو، روزے پہ آ کر نمازیں پڑھو، روزے پہ غازی کے ماتم کرو، دے گا جنت تمہیں ایک عشق عذاب. آپ کے سائے میں ہے فوج خدا، آپ پہ دل ہے فدا جان فدا.
Yo
Hussein!